السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیاں سب کی ساتھی ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ بھی بدلتی گئی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اور ہمارے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے، مگر اب معاشرے کی سوچ نے یہی رحمت بہت سے گھروں کے لیے زحمت بنا دی ہے۔ نیک اولاد کی خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی نیک اولاد کی دعائیں مانگی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور اس سے مفصل انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت اور خاص طور پر بیٹے کی تربیت کو دین اسلام نے کس طرح بیان کیا ہے۔ ہم کسی بھی معاشرے میں ہوں، چاہے وہ ایشیا ہو یا یورپ، والدین بننا اور اولاد کی تربیت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ٹاسک سمجھا جاتا ہے۔ والدین اور خاص طور پر ماں ایک وقت میں بہت سے محاذوں پر لڑ رہی ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اور بچے کی پیدائش کے بعد ایک ماں کی زندگی چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے۔ 9 ماہ کا عرصہ امید اور خوف کے سائے تلے سے گزرتا ہے، پھر بچے کی پیدائش کا تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے اور اس کے بعد بچے کی نگہداشت اور اس کی تربیت کی 24 گھنٹے ڈیوٹی کا عرصہ 4 سال تک محیط ہوتا ہے۔ مگر ایک ماں اس تمام عرصے میں بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر پالتی ہے۔ پھر یہی اولاد اگر جوان ہو کر ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو ایک پل کے لیے اس بات کو سوچئے۔ یہ سوچ کر ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ اولاد جس کو آپ نے راتیں جاگ جاگ کر اپنی نیند اور صحت کی قربانی دے کر اسے اپنے قد کے برابر لائے اور وہ جوان ہوتے ہی آپ کی دشمن بن جائے تو کیسا لگے گا؟ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ایک ماں باپ کے لیے، اور اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں آج کل کراچی کے علی کاظمی اور ان کی وائف۔ جی ہاں، دعائے زہرا کے والدین، وہی دعائے زہرا جو اپنی اندھی محبت میں ظہیر کے گھر کی چوکھٹ پار کر گئی تھی۔ یہ کم سن بچی دعائے زہرا اس بات سے لا علم ہے کہ جوان بیٹیاں جب ایک بار گھر کی چوکھٹ پار کر جائیں تو انہیں سب کچھ مل سکتا ہے سوائے گھر کے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک کیس ہے، مگر ان والدین کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے جن کی جوان بیٹی کی ہفتوں سے گھر سے باہر ہے۔ دعا کے والدین کے مطابق ان کی بیٹی گھر کے باہر کوڑے کا شاپر رکھنے گئی تھی اور آج تک واپس نہیں لوٹی۔ دعا کے ماں باپ نے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا۔ تب ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، مگر جب پولیس کی تفتیش شروع ہو گئی تو چند دن بعد ایک CCTV ویڈیوز منظر عام پر آتی ہے۔ اس ویڈیوز میں دعائے زہرا کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی اس نے ایک اور رخ اختیار کر لیا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ اپنے ہی گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ پہلے تو والدین نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ ان کی بیٹی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، مگر پھر پولیس کی تفتیش سے ایک کے بعد ایک پردے اٹھنے لگے اور روز کھلتے گئے۔ ایک ویڈیو گیم کے دوران دعائے زہرا اور ظہیر کی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں بدل گئی۔ دعا کے ایک بیان کے مطابق وہ 2 سال سے ویڈیو گیم کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ چند دن بعد کراچی کی دعائے زہرا اپنے گھر سے نکلی اور لاہور کے ظہیر احمد کے ساتھ گھر میں پائی گئی۔ دعا کے بیان کے مطابق ظہیر احمد لاہور سے ٹیکسی لے کر کراچی آیا تھا، جہاں سے اس نے
پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق دعائے زہرا کو ساتھ لیا اور دونوں واپس لاہور پہنچ گئے۔ اب معاملہ دو الگ صوبوں میں چلا گیا تھا، پنجاب اور سندھ۔ پھر کچھ اور ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں جس میں یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ دعائے زہرا نے ظہیر احمد سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے بعد دعا کے والد علی کاظمی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ دعائے زہرا کی ابھی عمر 17 سال سے بھی کم ہے، اس لیے یہ نکاح جائز ہی نہیں۔ ثبوت کے طور پر دعائے زہرا کے والدین نے ڈاکومنٹس دکھائے۔ وہ کم سن بچی جو بظاہر دیکھنے میں بھی 18 سال سے کم لگتی ہے، وہ اپنی اندھی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ آئے دن ویڈیو پیغام میں اپنے والدین پر الزام عائد کرتی ہے کہ اس کے والدین اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے، اسے ظہیر سے بات کرنے سے منع کرتے تھے اور ایک کزن سے شادی کرنے پر بہت زیادہ مجبور کر رہے تھے۔ ہائے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ والدین کی پریشانی، ان کے متفکر چہرے اور آئے دن ان کے کورٹ کچہریوں کے چکر بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں، مگر دوسری طرف ان کی بیٹی وہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اپنے شوہر ظہیر احمد کے ساتھ سالگرہ مناتی نظر آتی ہے تو کبھی سرخ فراق پہنے وہ 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ چند دن قبل اس جوڑے کو پنجاب پولیس نے چشتیہ شہر سے برآمد کر لیا اور سندھ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب سندھ عدالت میں والدین نئے سرے سے اپنی ہی اولاد کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل یا قلعہ پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ بے شک میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش کے گرنے کی جگہ کو، یعنی بوندوں کی طرح بہت سارے ہوں گے۔ تو احباب گرامی، اس حدیث کی کئی علماء نے اس طرح تشریح کی ہے کہ موبائل ہی وہ واحد فتنہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر ایک بندے کے پاس ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اب معاشرے میں ہونے والی بہت سی غیر اخلاقی برائیوں کی جڑ یہ موبائل فون ہی ہے۔ معاشرے میں بے راہ روی کا ایک بڑا سبب ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا سا آلہ ہے۔ دوستو، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جائے تو ہمیں جا بجا ایسے واقعات سننے کو ملیں گے جہاں ویڈیو گیمز میں نوجوانوں کو نکارہ کر دیا اور بیٹیوں نے حیا کی چادر سر سے اتار پھینکی۔ موبائل کے علاوہ اس معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام سے دوری بھی ہے۔ دین اسلام کے احکام کے مطابق عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر آج کل کے دور میں آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے ان دونوں احکام پر پابند لوگ خال خال نظر آئیں گے۔ پردے اور برقعے میں ملبوس عورتوں کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں تو داڑھی والے مردوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی تنقید اور تانوں کی ضد پہ رکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے جو رخ اختیار کر لیا ہے، ایسی صورتحال میں بیٹیوں کو پڑھانا اور انہیں گھر سے باہر بھیجنا کسی بھی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ گھر کی 4 دیواری سے باہر کی دنیا ایک جنگل کا روپ اختیار کر چکی ہے، ایسا جنگل جس کا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا جنگل نہ جان کی امان ہے اور نہ ہی عزت کی۔ یہاں مجھے قرآن پاک میں موجود محمد سورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 75 یاد آ رہی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے کہ مال اور اولاد امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو مال اور اولاد کے اس امتحان سے محفوظ رکھے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دے جس میں ہم میں طاقت نہیں، ہماری اولادوں کو ہمیشہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، آمین
सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।